السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے تقریباً 1 سال گزر گیا ہے اور یہ ہجرت کا پہلا سال ہے۔ ہجرت کے پہلے سال میں جو واقعات رونما ہوئے ان میں سے مسجد نبوی کی تعمیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی تعمیر، باز رہے ہوئے مومنوں کا مدینہ شریف آ جانا، یہ ہم اس سے پہلے ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ انہی واقعات میں سے حضرت ابو امامہ اور اسعد بن زرارہ کی وفات بھی ہے۔ حضرت ابو امامہ پہلے سے بیمار نہ تھے، اچانک ان پر کسی مرض کا ایسا حملہ ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ اس کے دوستوں میں سے ایک شخص اس طرح اچانک انتقال کر گیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو نجار سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد قبیلہ بنو نجار کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابو امامہ ہمارا سردار تھا، اب اس کی وفات کے بعد آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قائم مقام کوئی شخص ہم میں سے سردار مقرر فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بنو نجار میں میرے ماموں ہو، اس لیے میں بھی تم میں شامل ہوں اور میں خود تمہارا سردار ہوں۔ بنو نجار یہ سن کر باغ ہو گئے، بہت خوش ہوئے، اور یہ اندیشہ بھی دور ہو گیا کہ اگر کسی دوسرے شخص کو ان میں سے سردار مقرر کیا جاتا تو انہی میں سے دوسرے اشخاص جن کو اپنی سرداری کی توقع ہوتی اس کے مخالف بن جاتے اور قبیلہ کا باہمی اتفاق چند روز کے لیے کسی قدر کمزور ہو سکتا تھا۔ اس طرح اس قبیلہ کی ہمت اور باہمی اتفاق میں پہلے سے بھی زیادہ اور اضافہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کر سب سے پہلے جس چیز کی طرف خصوصی توجہ اور کوشش صرف فرمائی وہ شہر کا امن و امان اور باشندوں کے باہمی تعلقات کو خوشگوار بنانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جاتے ہی محسوس فرمایا کہ مہاجرین کی جماعت مکہ سے آئی ہے، وہ اہل مدینہ کے لیے باعث اذیت اور موجب پیچیدگی نہ ہونے پائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی خیال تھا کہ مہاجرین جنہوں نے دین کی خاطر انتہائی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور اپنے گھر، وطن، عزیز و اقارب، مال و زر، خاندان، برادری سب کو چھوڑ کر مدینہ میں آئے ہیں اور زیادہ پریشان اور شکستہ نہ ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار و مہاجرین کو ایک جلسہ میں جمع کر کے اخوتی اسلامی کا آغاز فرمایا اور مسلمانوں کے اندر بھائی چارہ قائم کر کے مہاجرین و انصار کے تعلقات کو نہایت خوشگوار بنا دیا۔ عموماً ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کے درمیان مواخات قائم ہو گئی۔ الغرض ایک ایک مہاجر کا ایک ایک انصاری سے رشتہ اخوت قائم ہو گیا۔ اس عہد مواخات کو انصار مدینہ نے اس خلوص اور احتیاط کے ساتھ نبھایا کہ تاریخ میں کوئی دوسری نظیر تلاش نہیں کی جا سکتی، اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ تمام مہاجرین کو انصار نے حقیقی معنوں میں اپنا بھائی سمجھا اور بے دریغ اپنا تمام مال و اسباب ان کے سپرد کر دیا۔ بعض انصار نے تو یہاں تک اپنے مہاجر بھائیوں کی دلداری مد نظر رکھی کہ اگر 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی سے اس کا نکاح کر دیا۔ مہاجرین نے بھی اپنا بار اپنے انصار بھائیوں پر نہیں ڈالنا چاہا، بلکہ انہوں نے نہایت جفاکشی مستعدی کے ساتھ محنت مزدوریاں کیں، دکانداری اور تجارتیں شروع کیں اور اپنی ضروریات زندگی اپنی قوت بازو سے مہیا کرنے لگے اور اپنے انصار بھائیوں کے لیے موجب تقویت بن گئے۔ ایک قابل تذکرہ واقعہ ہجرت کے پہلے سال کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باشندگان مدینہ کے درمیان جن میں یہود و مشرکین وغیرہ سب شامل تھے ایک عہد نامہ مرتب فرمایا اور سب نے اس عہد نامہ پر باخوشی دستخط کیے۔ اس عہد نامہ میں بہت سی شرطیں تھیں، انہی میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مدینہ پر جب کوئی دوسرا باہری دشمن حملہ کرے گا تو تمام مدینہ والے مل کر اس کی مدافعت اور مقابلہ کریں گے۔ ایک شرط انہی شرطوں میں سے یہ تھی کہ یہودان مدینہ قریش مکہ یا ان کے حلیفوں کو مسلمانوں کے خلاف پناہ نہ دیں گے۔ ایک شرط یہ تھی کہ باشندگان مدینہ میں کوئی شخص کسی دوسرے کے مذہب اور دین اور جان و مال سے تعرض نہ کرے گا، مطلب نہ رکھے گا۔
یہ بھی ایک شرط تھی کہ باشندگان مدینہ میں کوئی دو شخص کسی بات پر آپس میں جھگڑیں اور خود اگر نہ سلجھا سکیں تو اس کا ناطق فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادر فرمائیں گے، اور جس سے کسی کو انحراف و انکار نہ ہوگا، یعنی وہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا پڑے گا۔ نیز یہ شرط بھی تھی کہ جنگ کے مصارف اور فوائد میں تمام باشندگان مدینہ باحصہ مساوی شریک ہوں گے، یعنی جنگ کا خرچ اور جنگ میں اگر کسی کو کچھ فائدہ ہوگا تو وہ اس میں سب برابر کے شریک ہوں گے۔ جن قبیلوں یا قوموں سے مدینہ کے یہودیوں کا معاہدہ ہے اور وہ یہودان مدینہ کے دوست ہیں، مسلمانان مدینہ بھی ان کو اپنا دوست سمجھیں گے اور دوستوں کی طرح ان کی رعایت کریں گے۔ اسی طرح جو قبیلے مسلمانوں کے دوست ہیں، مدینہ کے یہودی بھی ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کریں گے۔ مدینہ کے اندر کشت و خون کرنا حرام سمجھا جائے گا اور مظلوم کی امداد کرنا سب پر فرض ہوگی۔ باقی واقعہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔